بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیب مرغوب اور حاضر خدمت ہوں پروگرام مرغوب بہت ہے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. آج ہم اس پر ایک اسپیشلی بات لے کر آئیں گے. بنگال کی وزیر اعلیٰ جو ہیں ممتا بنیر جی، ان کے بارے میں ایک عرصے سے ہندوتوا یہ کہتا پھر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کا اسلامی نام اصل میں ممتاز ہے، اور ممتاز کو انہوں نے کیموفلاج کیا اس لیے کہ وہ بننا چاہ رہی تھی ایک بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ. وزارت اعلیٰ کو لینے کے لیے انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا، اور مسلمان اپنا یہ جو اسلامی ایک اینگل تھا اس کو عام ہندوؤں سے چھپائے رکھا. تو ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. ہندوتوا بار بار لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ کیوں الزامات عائد کر دیتا ہے کہ فلانا تو مسلمان ہے. یعنی ابھی پچھلے دنوں بھی ایک اخبار نے یہ بڑے کھل کے لکھا کہ ہندوستان میں مسلمان کسی بھی چیز کو طنز کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کا راستہ روکنے کے لیے ہندوتوا اس پہ 3 طرح کے الزام عائد کرتا ہے. نمبر 1، یہ تو غدار ہے، دیش دروہی ہے. نمبر 2، یہ مذہب دروہی ہے، دھرم دروہی کی ایک نئی اصطلاح وہاں پہ کامن ہوئی، یہ دھرم دروہی ہے یعنی مذہب کا غدار ہے. اور تیسرا، پاکستانی ہے، فلانا ادارے کا ایجنٹ ہے. ہمارے ادارے اگر یہ کھول کر دیکھیں ان کی ویب سائٹس کو تو آپ کو ہر روز کوئی ایسی ویب سائٹ ملے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ کو ہم نے پکڑ لیا. اور اگر پاکستانی حکومت اس کے بارے میں کوئی ڈوزیئر بنائے اور انڈیا کو بھیجے تو ان کو لگ پتا جائے گا کہ کتنی FIRs میں انہوں نے ہم لوگوں کا نام لکھا اور ہمیں خام کا بدنام کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں. اور نہ ہمارے لوگ، نہ کوئی گیا وہاں، نہ آیا، اور FIRوں میں نام دھڑا درج کیے جا رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے. ابھی خالستان کا ایک پکڑا گیا تو اس کے بارے میں آیا کہ یہ خالستانی ہے اور اس کے پاکستان سے لنک ہے. مطلب ایسی حیران کن چیزیں ہیں جس کو کسی بھی چیز کو وہ پس منظر سے ہٹانے کے لیے اس پر یہ 3 الزامات عائد کرتے ہیں. پاکستان کا دوست ہے، یہ ان کا بڑا کامن سا نقطہ نظر ہے. اب یہی رویہ انہوں نے بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنیر جی کے بارے میں اختیار کیا. ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے وہ ان کا راستہ روک لیں گے. اسی لیے ممتا کے جلسوں میں انہوں نے بار بار جے شری رام کے نعرے لگا کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اچھا، کمال سیاست کے ساتھ انہوں نے بھی اس کی مزاحمت کی اور ان جلسوں سے، ان اجتماعات سے اڑ کر چلے گئی. نریندر مودی ایک اجلاس میں شریک تھے بنگال میں جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، مطلب نکل گئی وہاں سے کہ یہ نعرے رام کے جو لگ رہے ہیں یہ ہمارے ایریا کے نہیں ہیں، کیونکہ بنگال میں رام سے زیادہ اور ماتائیں جو ہیں ان کا زیادہ انفلوئنس ہے، ان کو مانا جاتا ہے. رام جو ہے وہ اردو اور ادھر کے ایریا میں، باقی ان کا اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے چونکہ حکومت اس وقت رام کے پجاریوں کی ہے تو وہ رام کا انفلوئنس ہے، ورنہ ساؤتھ میں اور ساؤتھ ایسٹ میں رام کا انفلوئنس نہیں ہے. وہ ان کے اور بھی بھگوان ہیں جن کی تعداد کئی درجن ہے. تو بہرکیف ریڈیکل جو طالبان جیسے وہاں پہ ہندو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ممتا ہے وہ ریڈیکل مسلمان ہے، یعنی مسلمان بھی نہیں ہے، ان سے ایک ایسے مسلمان ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہندوستان کو مسلمان کر دیا جائے. بنگال میں اسلام کے نفاذ کی ترجیحات ممتا بنیر جی کی ترجیحات میں شامل ہے. یہ مطلب ان کا ایک الزام تھا تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے. اور ساتھ ہی ہندوتوا نے یہ الزام عائد کیا کہ بنگال نیا کشمیر بننے والا ہے، خود سے نہیں بلکہ اسے ممتا بنائیں گی. یہ اسے جموں و کشمیر بنانے کے لیے کوئی کوشش، کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گی. ممتا بنیر جی کے بارے میں ان کے چاہ رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سونیا گاندھی ہیں، سونیا گاندھی جو ہیں یہ بھی ایکچولی در پردہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یہ بھی وہاں پہ ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ معاملہ چلتا رہا. اور سونیا گاندھی کا جو اطالوی نام ہے وہ انطونیا ایڈویگو البینیا. اچھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے جو مذہبی تشخص تھا ان کو چھپائے رکھا، اپنا جو اسلام تھا اس کو چھپائے رکھا، اور مسلمانوں اور بنگال میں وہ ہندوؤں کو الو بناتے رہے. اور یہی انہوں نے کہا کہ ممتا نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاریں، اللہ کرے ان کو ہدایت ملے اور وہ ایسا کریں. اور ہم تو دعا گو ہیں کہ ہو سکتا ہے جو یہ بات کر رہے ہوں، جو ہندوؤں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ صحیح ہو. ہماری تو بہرحال یہ تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے. تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، ان کا اسلامی نام ممتاز معصومہ خاتون ہے، ممتاز معصومہ خاتون ہے، اور وہ ثقافت اسلامیہ کی دلدادہ ہیں. کلکتہ یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں انہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی. اچھا، ڈگری بالکل انہوں نے اسلامیات میں حاصل کی، اسلامی تاریخ میں حاصل کی.
اور ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ ان کی ڈگری اسلام کے بارے میں ہے، اسلامی تاریخ کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ اسلامی ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں جس کو ہندو چھپانا چاہتے ہیں. اور ہر وہ شخص اینٹی نیشنل ہے، اینٹی ہندو ہے جو ہندوستان میں رہ کر ریڈیکل ہندوازم کو اپوز کر رہا ہے. ہندوستان میں کیا، باہر بھی اگر کینیڈا میں کوئی ریڈیکلزم کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، فلانی ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، ان کے پے رول پر ہیں. کینیڈا کے ساتھ یہی تسل نریندر مودی کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہاں پہ کیوں خالصتان کا نام لیا جا رہا ہے، کیوں خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم ہوا. تو وہ تو ہر جگہ پہ ہر چیز پہ ان کو مسلمان، پاکستان اور اسلام نظر آتا ہے. گجرات میں تو یہ سودا بڑے اچھے سے بک رہا ہے، اور اتنے اچھے سے بک رہا ہے کہ ابھی انہوں نے کلین سویپ کر لیا پچھلے دونوں الیکشنز میں جو گجرات میں ہوئے. اور 27 سال سے برسدار ہیں لیکن لوگ پانی اور بہت سے دیہات جو ہیں وہ بجلی سے بھی محروم ہیں، گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں. ان علاقوں میں دنیا کے بڑی بڑی سلمز قائم ہیں. دنیا کے سب سے بڑے سلمز جو ہیں وہ ان تمام ریاستوں پہ قائم ہیں جہاں پہ بھاجپا یا کٹر ہندوازم حکمران رہا ہے، جن میں مہاراشٹرا ہے، جن میں گجرات ہے، جن میں اتر پردیش ہے. اور 6.5 کروڑ کے لوگ وہاں پہ ان سلمز میں رہتے ہیں، ان کی اکثریت مسلمان ہیں. جن علاقوں میں مسلمان حکمرانوں نے اتر پردیش میں اور اپنا گجرات کے جن علاقوں میں، حیدرآباد میں بہترین نظام حکومت قائم کیا، بہترین رہائشی سہولتیں مہیا کی، ان علاقوں کو بھی انہوں نے گٹر زون میں تبدیل کر دیا. لوگ لٹرلی گٹر کے اوپر رہ رہے ہیں. اور یہ زمینیں چونکہ پرانی ہیں، قدیم ہیں، اب ایسے علاقوں میں آ گئی ہیں جن کو وہاں کا لینڈ مافیا آنا چاہتا ہے. تو بہرکیف ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے، پھر واپس آتے ہیں ہندی اور ہندوازم کی طرف کہ یہ ہے کیا اور یہ کیسے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے انڈیا میں جو نیا ماحول پیدا کیا ہے اس میں سیاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیاست دان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے کردار کی، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے بچوں کی زبانوں پر رہتی تھی نظم کسی زمانے میں ہمٹی ڈمٹی، انڈین اخبارات میں لکھا کہ اروند بھی بس ہمٹی ڈمٹی کی طرح نظم ہی پڑھتے رہتے ہیں اور وہ بھی چالیسا کرتے رہتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے حکومت قائم کرنے کے لیے. راہل گاندھی جو کبھی نہیں گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اروند کیجریوال پہ دباؤ پڑ گیا، انہوں نے دیکھا کہ ممتا پہ دباؤ پڑ گیا، تو انہوں نے کہا میں بھی تھوڑا سا سیکولرزم کو چھوڑ کے برہم پجاری بن جاتا ہوں، برہمن بن جاتا ہوں اور اچھا خاصا پجاری بھی بن جاتا ہوں. تو انہوں نے بھی مقدس کتابوں میں دل لگا لیا اور کئی مندروں میں جا کر انہوں نے بھی وہی کیا جو نریندر مودی اور ان کے ارباب اختیار کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں نہ مطلب گاندھی فیملی کو ان کے بھاجپا کے جو پورا مشن ہے اس کی طرف مائل کر سکی، اور نہ ہی انہوں نے اپنا رویش چھوڑی اپنی جس پہ وہ قائم تھیں. ممتا بھی اپنی پرانی روش پہ قائم رہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اعلان کیا گیا، اور اس اعلان کا تھا کہ یہ ہندوؤں کا اعلان ہے کہ ہم اگر مطلب صحیح معنوں میں ہندو ہیں تو ممتا کو پھانسی دے دو. اچھا، یہی بات لوگوں نے ایسے بھی لکھی کہ اگر اس میں ایک لفظ بھی غلط ہو، نریندر مودی کے ایک دوست ہیں نرسنگ آنند، بڑے بدنام زمانہ ہیں، ان کے چینلز پہ ہتک آمیز، توہین آمیز اور مار دو خون ریزی سے بھرپور ویڈیوز موجود ہیں، لیکن اتاری نہیں جاتی کیونکہ انٹرنیٹ پر، انٹرنیشنل انٹرنیٹ پر ہندوتوا کا قبضہ ہے. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ گوگل پہ ہمارے لوگ ہیں، واٹس ایپ پہ ہمارے لوگ ہیں، آئی ٹی انڈسٹری میں ہمارے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے پھر جب ان کا قبضہ ہے تو پھر ہریدوار میں وہ جو کچھ بھی کہیں گے 3 روز تک وہ قائم رہے گا. لیکن یہ 3 روز بنگال میں نہیں چلیں گے. بنگال میں ان کی یہ والی پالیسی فلاپ ہو گئی. جو نرسنگ تھے انہوں نے 3 روز تک 27 دسمبر سے، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 24 دسمبر سے 27 دسمبر تک مسلمانوں کو پھانسی دو، ان کے بچوں کو مار دو، ان کی قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دو، اور ایسے ایسے لفظ کہے جو مطلب آگے کہیں کسی مضمون میں ہم کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک مکمل. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ گاندھی بھی مسلمان تھا، میں نے شروع میں بھی کہا، اور جھوٹے گاندھی نے، گاندھی کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ گاندھی جھوٹا تھا. اس نے اپنے مذہب کو یعنی اسلام کو خفیہ رکھا،
اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں ہینگ می اف آئی ہیو سیڈ اینی تھنگ رانگ. یہ بات نرسنگ آنند نے, اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف ایوری ون ان دس ورلڈ. پاکستان کو مارنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان تک ہی محدود رہے. اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف ایوری ون ان دس ورلڈ دیٹ دے پروٹیکٹ دیئر ریلیجن اینڈ پیپل. یعنی ہندو مذہب کی حفاظت کرنا بنگال سے لے کر دہلی تک اور دہلی سے لے کے کشمیر تک ہر ہندو کی صرف ہندوستان میں فرض نہیں ہے, ہندوستان سے جہاں بھی ہے, کینیڈا میں, امریکہ میں یا لندن میں, اس پر فرض ہے. اور انہوں نے پھر ایک دھرم یدھ کا اعلان کر دیا. یدھ انڈیا میں بہت ہوتے ہیں نا, یدھ کے تو شوق ہیں, شوقین ہے. یدھ کا مطلب جنگ, یدھ کا مطلب دھرم جنگ, مذہب کی جنگ جو وہ کئی ہزار سال سے لڑتے بھی آ رہے ہیں, اور ہر جنگ کو مذہب کے نام پر لڑتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ وہ جنگ تو جناب فلانا مذہب نے بہت جنگیں لڑی ہیں, اصل میں تو جنگیں خود ہندوؤں نے لڑی ہیں. اور پھر دھرم یدھ کے ہی نام پر بنگال میں اور مختلف ریاستوں میں, دہلی میں بھی جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں اساتذہ کو کہا جاتا ہے, جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اساتذہ کو کہا جاتا ہے کہ بچوں سے, اسٹوڈنٹ سے حلف لو, جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, مسیحی بھی شامل ہیں, سارے مذہب کے لوگ شامل ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ حلف لو. دھرم یدھ یعنی مذہب کی جنگ لڑنے, مذہب کی حفاظت کرنے کا حلف لو. اور مذہب کون سا ہے؟ وہی جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور سدرشن ٹی وی ایک نئی ہندو میڈیا میں ایک نئی چال ہے. سدرشن ٹی وی جو ہے وہ ایک نئی ویب سائٹ بھی ہے ان کی. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دھرم کی راہ میں جان دینے سے, دھرم کی راہ میں جان دینے سے اور جان لینے سے گریز نہیں کریں گے. یہ ہے ہندوستان کا وہ میڈیا جو خود کو آزاد کہتا ہے اور ہندوستان کی اس جمہوریت میں ہو رہا ہے جس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے حلف میں نے عرض کیا نا کہ صرف بنگال تک محدود نہیں ہیں, یو پی سے کرناٹک تک حلف کی ایک ہی گردان ہے. حلف میں کیا لکھا ہے میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں کی جمہوریت اچھی ہے, بہت ہی اس اچھی جمہوریت کی وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کبھی جمہوریت جو ہے وہ پٹری سے نہیں اتری. تو پٹری سے تو وہ کتنی اتری ہوئی ہے میں بھی بتا دیتا ہوں. ہم سب وچن دیتے ہیں, مطلب ہم سب حلف اٹھاتے ہیں, قسم دیتے ہیں, یقین دلاتے ہیں کہ اپنے دیش میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے, اپنے دیش میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے, مریں گے, ضرورت پڑی تو ماریں گے. تو اب میرے خیال میں وہ شاید ضرورت پڑی کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, کیونکہ مار بھی بہت زیادہ رہے ہیں. ماریں گے کسی بلیدان کے لیے, کسی بھی وقت ہمت سے کم ہمتی نہیں دکھائیں گے, ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ ہمارا نصب العین ہمارے گرو دیو, ہمارے استاد نے ہمیں دیا ہے. وہ ہمیں طاقت دیں اور ہمیں ہمت دیں, ہمیں فتح دیں, ہمیں فتح دیں. بھارت ماتا کی جے. مطلب وہ بھارت ماتا جس میں وہ قتل کرنے کا حلف دے رہے ہیں, اس کی وہ جے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد نعرے لگتے ہیں جے شری رام, جے شری رام, جس کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل, دی گارڈین سب نے یہ لکھا کہ یہ وار کرائے بن چکا ہے. یعنی جے شری رام کا نعرہ جو ہے وہ ایک جنگی نعرہ بن چکا ہے کہ یہ اب جنگ ہوگی. وار کرائے ہے کہ جنگ کی پیش بندی کا نعرہ ہے. کسی ملک میں جن میں پاکستان بھی شامل ہے ایک آدھ واقعہ ہو تو ان کا جو جے شنکر ہے, منسٹر ایکسٹرنل افیئر, ان کا شور ایسے مچتا ہے, ان کی ساری وزارت کا شور ایسے مچتا ہے جیسے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو وہاں تو پرامن ملک ہے, سارا کوئی دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے. انڈیا میں 2001 میں صرف ایک سال کے اندر 300 نسل پرستی کے واقعات پیش آ چکے ہیں. اور پھر یہ مطلب ایک کرسچن ویب سائٹ نے ٹویٹ کیا کہ نریندر مودی کرسمس پر ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیمات کو فراموش نہیں کر سکتے. اور جس نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا وہ کہتا ہے یہ کتنی سیاہ حقیقت ہے.
तो सुमित गंगोली ने फॉरेन पॉलिसी में इसी मौजू पर लिखा है, इंडियाज रिलीजियस माइनॉरिटीज आर अंडर अटैक, कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी लड़ाई को तालीमी इदारों और मीडिया में मुंतकिल कर दिया है, उनको भी शरीक, मैं कहूँगा शरीक जुर्म कर लिया है, और नापुख्ता जहनों को ही जहरालूद किया जा रहा है। जाहिर है नापुख्ता जहन जहरालूद होंगे तो फ्यूचर में एक ऐसा मुल्क मार्ज़े वजूद में आएगा जिसको मोदी साहब और उनकी जो उनके जो दोस्त हैं वो चाहते हैं। दुनिया सोचे, ये सुमित साहब मशवरा दे रहे हैं दुनिया को कि दुनिया सोचे, हिंदुस्तान की नई नस्ल के ख्वाब अच्छी तालीम और रोशन मुस्तकबिल नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र का क़याम और हर मुसलमान और हर ईसाई की रूह को खींच लेना है। गंगा अक़लियतों के खून से ही पवित्र होगी, ये सुमित साहब लिख रहे हैं। गंगा अक़लियतों के खून से पाक होगी। मुसलमान कमज़ोर थे, पहला निशाना वही बने। मसीही आलमी तौर पर सियासी तौर पर ताकतवर हैं, लेकिन दूसरा निशाना वो बन चुके हैं। एक जानिब नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका था, उन्होंने जॉन पोप पॉल को हिंदुस्तान के दौरे की दावत भी दी और दोनों को खुश भी कर दिया, शर्फ मुलाकात भी बख्शा। लेकिन इस सब के पीछे था इलेक्शन जो गोवा में हुआ और मोदी साहब ने इसकी बेस पर कुछ वोट हासिल किए। अब मुसन्निफ लिखता है कि हिंदुस्तान की कमजोर सी अक़लियत यानी 2.3% वहां पे मसीही बरादरी है, वो रेडिकल हिंदुओं के निशाने पर आ गई है इन दो इलेक्शनों के बाद, जहां पे वोट पड़ गए, वोटों की जो एक ताकत थी वो खत्म हो गई, तो मोदी साहब और उनकी पार्टी अपने जोबन पर आ गई। अब उनके यानी मसीही बरादरी के तशद्दुद सहने के दिन हैं। कदामत परस्त हिंदू हिंदुस्तान के आला तरीन साधु, उन्होंने लिखा है साधु हैं ये, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये साधु हैं, तो उनके पैदा करदा अक्सरीती हजूम, जिसको मेजोरिटेरियन वो कहते हैं कि क्राइसिस पैदा हो चुका है, एक हजूम जो है वो अदालत लगा लेता है और वो अदालत की सूरत में एक जज बनकर इंसाफ करना शुरू कर देता है। इंसाफ मीन्स कष्टपूर्ण करता है और बिला रोक टोक। और फिर अखबार ये भी लिखता है कि मोदी के अक्सरीती हजूम ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की तकरीबात मनाने से रोक दिया। आइन में दिए गए इंसानी हकूक, कानून में दी गई बराबरी, जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की बातें, मजहबी आज़ादियों के और ऐसे हकूक सब एक पीले झंडे के तले लिपट कर शमशान घाट में जला दिए गए। और मोदी साहब ने जो कहा था कि मैं लाखों लोगों को रोजगार दूंगा, तो वहाँ के जो एक बड़े कॉमेडियन है आजकल ज़ेर ताब हैं वरुण ग्रोवर, वो कहते हैं कि 50 लाख जॉब्स तो इंडिया में पैदा भी हुई, मोदी साहब के दौर में जॉब जनरेट हुई। किस शोबे में? गौ रक्षा ग्रुपों के शोबे में, यानी गाय बचाओ मुहिम और उसमें बंदों को मार दो। कई 100 अफराद को गुज़िश्ता चंद सालों में मोदी साहब के जो जब से बरसदार आए उस अरसे में उनको मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। तो पहला निशाना वो है। अब दूसरे मरहले में जैसा मुसन्निफ ने आपको बताया मसीह बरादरी भी आ चुकी हुई है, और नरसिंगा आनंद या नरसिंह आनंद जो भी उनका असल नाम है, उनकी क़यादत में साधुओं की टोलियां बना दी गई हैं जो मोदी के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में, क्योंकि अदालतें खामोश हैं, चुप हैं, एक्शन नहीं लेती भी हैं, दबाव पड़ जाएगा इंटरनेशनल तो गिरफ्तारी के बाद 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में जमानत ले लेती हैं। तो मोदी के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से, यानी मोदी ने जो इन ग्रुपों को, गौ रक्षा ग्रुपों को कानून तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसके 22 कई बरसों में जो आग भड़क रही थी कई बरसों से, वो अब तीसरे दर्जे पर पहुंच चुकी है। तो वो कहता है कि इस इबादत गाह की टूटी हुई दीवारें चंगेज खान की फौजों के गुजर का पता देती हैं। दीवारें इसलिए नहीं ढाई गई कि वहां कोई कश्मीरी पनाह गुज़ीर था, यहां नजरिए और मजहब ने शिकस्त खाई। नजरिए और मजहब ने शिकस्त खाई, सेकुलर नजरिया पिट गया और मसीही मजहब को वहां पे हिंदुत्व के सामने शिकस्त हो गई।
जाफरानी झंडा थामे हिंदू इत्तेहाद पसंद वहां से गुजरे, काफले की धूल बैठी तो इबादत गाह की धूल नजर आई। काफला गुजर गया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सलीब दोबारा खून आलूद नजर आई। हजरत की सलीब को रेडिकल हिंदुओं ने एक बार फिर मसलूब किया था। रेडिकल काफले सिर्फ उस एक एरिया में नहीं जिसका मैंने जिक्र किया, पूरा हिंदुस्तान इन काफलों की जद में है। शाहजहां ने आगरा बसाया। आगरा मोहब्बतों का शहर कहलाता है। ताजमहल इसकी एक पहचान है। अलग बात है कि ये पहचान आजकल बहुत खतरे में है। कभी पानी के बिल, कभी बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का उनको पानी और बिजली का बिल आ चुका है। तो बाहर कैफ मोहब्बतों के इस शहर में सांता क्लास बच्चों को तोहफे देने निकला, मगर फिर जब उसने देखा कि शहर की सड़कों पर तो कब्जा है हिंदुत्व के ग्रुपों का, उनके टोलियों का, तो वो घर वापस पहुंच गया। जो सांता क्लास को घूसे इंडिया के उस एक शहर में पड़े, उस एक गांव में पड़े, इसकी जो कसक थी, इसका जो दर्द था, वो वाशिंगटन से लंदन तक भी महसूस हुआ, लंदन से जापान और वहां से ऑस्ट्रेलिया तक इसके दर्द को महसूस किया गया। और हिंदू इत्तेहाद पसंदी पर वो अब उन्होंने ये उसमें वाज़ेह किया कि ये पुतला ही नहीं जला बल्कि अब उनकी लिंचिंग भी होगी। हजूम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक फख्र था कि हमने एक मजहब पर फतह पा ली। बाद में कानून के नफाज करने वालों को बताया गया कि जनाब ये बजरंग दल के कारंदे हैं, आरएसएस का अस्करी विंग है, उसके लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की मां है, उसने उन पे सर पर दस्ते शफकत रखा हुआ है। बजरंग के गुंडे जो हैं वो टेलीविजन के मनफी प्रोपेगंडे और इस यकीन का मुरक्कब हैं कि मुसलमान और मसीही के खिलाफ वो जो कुछ भी कर लें, जो कदम भी उठा लें, कानून सोया रहेगा। चाहे वो 2.3% मसीहियों के साथ जो करें या 14.2% मुसलमानों के साथ, आइन जो है वो सारा का सारा अब कद्दामत परस्ती के ढांचे में दबा दिया गया है और अब इन दोनों मज़हब को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मोदी के हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का अब देश निकाला हो चुका है, उनके नज़रियात का कत्ल हो चुका है और अब वहाँ किसी मुसलमान के लिए और किसी मसीह के लिए कोई जगह नहीं। और वो अब उनका ये नारा दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जिसका मैंने जिक्र किया, जो तबले जंग है, जो पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। और इस यकीन के साथ कि इन अक़लियतों के साथ जो कुछ भी कर लो, कानून सोया रहेगा। इंडिया हिंदू है। ये पिछले दिनों आरएसएस चीफ ने भी कहा, भागवत ने, कि इंडिया हिंदू है और जिसने रहना है हिंदू बनकर रहना है। हत्ता कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हज के लिए पासपोर्ट नहीं बनाए जाएंगे अगर मुसलमान अपने पासपोर्ट में मज़हब के खाने में हिंदू नहीं लिखेंगे तो वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। आरएसएस को बनाने वाले इटली के जो मुसोलिनी थे आमिर, उनसे मुतासिर थे। जर्मनी के आमिर हिटलर से मुतासिर थे। उनकी किताब कैंप ऑफ, या जो भी उसका जर्मन लैंग्वेज में नाम है, वो इस वक्त हिंदुत्व के स्कूलों की निसाब में भी शामिल हो चुकी है। वहाँ पढ़ाई जा रही है नौजवान नस्ल को कि आपने अपनी हिंदू नस्ल को पाक साफ कैसे करना है। और इसके जो संत हैं, सबसे पेश हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। अब कोई भी मौका हो इंडिया में, ईद हो, बकरीद हो या क्रिसमस हो, ये खुशी की अलामत के तौर पर नहीं मनाया जाता। लोग खौफजदा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। लोग ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। जो अपने हिंदू भाइयों को माफ़ नहीं कर रहे, जिनके नज़दीक ममता भी मुसलमान है, जिनके नज़दीक गांधी मुसलमान है, बल्कि पूरी फैमिली ही मुसलमान है, तो वो दूसरे मजहब को कैसे छोड़ देंगे। तो अब ये तकरीबात वहाँ पर इस खौफ के साथ मनाई जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा।
اور لوگ وہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جمہوریت اب مردہ ہے، اس کے مردہ جسم سے بو اٹھ رہی ہے، اور اب اس مردہ جسم کو دفنائے بغیر یہ ریاست، یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اپنے بات ختم کرنے سے پہلے امریکہ کے سابق صدر تھامس جیفرسن، انہوں نے 1801 میں ایک بات کی تھی، ایک نقطہ بیان کیا تھا جمہوریت کے بارے میں ان کے قول کو یہاں پہ دہرانا چاہوں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، جمہوریت میں حکومت تو اکثریت کی ہوتی ہے، مگر اقلیتوں کی حقوق کی بجا آوری ایک بنیادی اصول ہے، ایک زرعی اصول ہے جس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ بلا شبہ جمہوریت جو ہے وہ اسی وقت قائم ہوگی جب اکثریت اقلیت کی منشا کو پیش نظر رکھے گی، اکثریت ہی بالادست ہوگی اور ہوگا وہی جو وہ چاہے گی، لیکن اقلیتوں کے مساوی حقوق کا تحفظ ایک لازمی شرط ہے۔ انہوں نے اکثریتی جمہوریتوں کو اقلیتی حقوق سے مشروط کر دیا۔ جمہوریت قائم تو اکثریت سے ہوتی ہے، ووٹوں سے ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ جمہوریت کہلانے کی مستحق ہوگی جب وہ اقلیت کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ بدقسمتی سے انڈیا میں ایسا نہیں ہے، اور بہت سے ان ممالک میں ایسا نہیں ہے جو کسی زمانے میں فرانس یا برطانیہ کی نو آبادیات رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔